أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جدي الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد واقع نامدار مدینے دی تاجدار صاحب کمال بے جلال دی پاک بارگاہ دے درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد سامعین محترم قابل صاحب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں باپردہ رہنے والی ماں و بہنوں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے بابرکت دن ہے رحمت بھریا دن ہے سب تو پہلے اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے لکھاں احسان ہے کہ اللہ نے سانو مسلمانوں کے گھر پیدا کروایا سانو مسلمان بنایا سونے محبوب کا کلمہ عطا کیتا ہے کیونکہ سانو بن منگے عطا کیا اساں منگیا نہیں اساں آچا نہیں اگر رب سانو کتیاں دی نسل چوں خنزیر دی نسل چوں جانوراں دی نسل چوں پیدا کر چھڑا تے اساں کی کر رہے ہیں لیکن اس مالک دا احسان ہے کہ جن نے سانو انسان بنایا پھر سانو محبوب دا امتی بنایا سب تو بڑی اعزاز والی عظمت دی گل ہے ساڈے واسطے کہ اشرف المخلوقات بھی ہیں تے اشرف المخلوقات دے وچوں افضل امت جو بھی ہے محبوب ہے اللہ رب العزت دے اللہ رب العزت دے قرآن مجید اور فرقان حمید کے وچوں ایک دو آیاتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک مینو حق کو سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اپنے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید کے وچ والدین کا ذکر فرمایا کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو تے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے مسلمان ہمسائے عزیز و اقارب انہاں دے نال بھی حسن سلوک کرو حقوق العباد جس طرح اللہ رب العزت نے والدین دا حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو اس تک بھی نہ ایویں ہی جویں ماں باپ دے اوتے اولاد دے حقوق نے ایویں اولاد دے اوتے بھی ماں باپ دے حقوق نے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے وچ صحیح ہو گئی ہے صحیح ہو گئی ہے
ایتھے ہی ہو مطلب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ جویں فرمایا اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو تواڈے بڑے حقوق نے ماں باپ دے ایویں ہی ماں باپ دے اوتے اولاد دے عراق دے وچ ایک بابے دا علماء نے مفسرین کرام کا ایک واقعہ لکھیا حکایت لکھی ہے عراق دے علاقے دے وچ ایک بابا سی اس نے نا اپنی اولاد نوں اکٹھا کیتا تے فرمان لگا کہ بیٹیو میں تواڈے اوتے بڑے احسان کیتے ہیں اولاد جب جوان ہوئی تے آکھا لگا میں تواڈے اوتے بڑے احسان کیتے ہیں احسان باقی بڑے نے لیکن تواڈے پیدا ہون تو بھی پہلا بھی میں ایک احسان تواڈے اوتے کیتا ہے تے اولاد آکھن لگی بابا بعد سارے احسان نے ٹھیک ہے ساری پرورش کی ہے اصل چھوٹے ہاتھ سانو پالے بڑی محنت مزدوریاں کی لیکن سارے پیدا ہون تو پہلا کیڑی مطلب ہے سارے نال احسان کیتا ہے بابا آخر لگا سب تو پہلے میں خاندانی تے نسلی عورت انتخاب کی لگی کہ میری اولاد کے واسطے ایک اچھی جی عورت ہوئے جی میرے بچوں کی پرورش کرے سب تو بڑا احسان میں ایک وقت کیتا پیدا ہوں تو پہلا کہ خاندانی اچھی عورت میں ڈھونڈی ہے نبی کہ تاکہ میرے بچوں کی اچھی پرورش ہو سارا کچھ ماں دے سیدھے جناب ہے حضرت اما حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹا اسماعیل اللہ کا حکم ہے تیرا باپ ابراہیم علیہ السلام تینوں ذبح کرن واسطے چلا ہے رب دے نام تے قربان ہون واسطے چلا ہے جدوں باپ تیرا تیرے گردن تے چھری رکھے تے تو اپنا قومی نہ بولی نہ صبر کرے نہیں تے قیامت تک لوگ آکھن گے خون حلالی سی کیونکہ نبی دا خون ہے لیکن دودھ دے وچ شک سی تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ماں نہ میں خون تے کوئی نقطہ آمن دے گا تے نہ دودھ والی دے تے نقطہ آمن دے لیکن یہ کی ہو جائے کیونکہ نہ دودھ دے وچ شک سی تے نہ خون دے وچ شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انتخاب کرو اچھی عورت کا خاندانی عورت کا حسب نسب دیکھو خاندان گھر کا ماحول دیکھو پھر اس عورت کے نال نکاح کرو تاکہ تمہارے بچوں کی اچھی پرورش ہو اساں تو صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ ماں دبن دے یہ رشتہ تو ویکھی گئی کہ مینوں والیاں کتھوں لبنیاں مینوں ٹبا کتھوں لبنا مینوں سونا کنا لبنا کہ کتھوں لبنا اوتھے منڈے دا بیاہ کرا اے نہیں دیکھنا کہ خاندانی بھی ہے کوئی علم حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے کہ نہیں ہے صرف دیکھنا کہ مینوں بس سونا لب جائے ٹبا لب جائے تے کیا منڈے موٹر سائیکل لبنا چاہیے اے نہیں دیکھنا کہ دین کی گل ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا خالدین فیہا ابدا فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہنا لا یجدون ولیا ولا نصیرا فرمایا جب جہنم میں جان گے پھر انہاں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا یوم تقلب وجوہہم فی النار فرمایا جب جہنم دے وچ جان گے او سر دے بال منہ دے بال جان گے یعنی کہ انہاں دا سر تھلے تے لتاں اوتے ہون گے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا انہاں دے لتاں اوتے ہون گے تے سر تھلے ہون گے الٹا ہو کے جہنم دے وچ جان کے میرا رب فرمانے کہ دنیا دے اوتے انہاں دے ذہن الٹا سی پھر او کافر آکھن گے اطاع اللہ و اطاع الرسول اے کاش اساں دنیا دے اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے آتے اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کی اوتھے اساں اپنے ذہن الٹ رکھے سی نبیاں دی نبوت کا انکار کیتا رسولاں دی رسالت کا انکار کیتا تے اج اساں الٹے ہو کے تیرا رب انہاں نوں جہنم دے وچ چلے گا اللہ دا قرآن کہندا ہے خالدین فیہا
پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہے عمر کے بیٹے حضرت عاصم کے نام تیرا نکاح کر دے گی؟ سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کیونکہ اچھی لڑکے کا ایمان اچھا ہو کہ دودھ کے وچ پانی نہیں ملانا. عمر نہیں ملتا تے عمر دا ساڈا رب تے ویکھن نہیں جاوے. رب دا یقین اور عقیدہ لے سکتا ہے کہ تیری اولاد ہوے گی کہ اچھی پرورش کر سکے گی. حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نال ان کا پھر نکاح ہوا. اندے وچ ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی دا پھر شادی ہوئی. اندے وچ عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. کیڑا بندہ نہیں جانتا عمر بن عبد العزیز نے. شہر کے بکریاں بھی کٹھے چلتے سن جنگل دے وچ. شہر کو جرأت نہیں سی کہ بکری کو اٹھا کے لے جائے. اس جنگل کے جانور کو پتہ سی کہ حکومت عمر بن عبد العزیز دی. یہ صرف ماں دا کمال. ماں کی تربیت بڑی اچھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گندگی کے اوتے سبزہ اگیا ہوا نہ وڈیا کرو. گندگی کے اوتے سبزہ اگیا ہوا نہ وڈیا کرو. صحابہ نے عرض کی سونے تے سبزے تو کی مراد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسن تے جمال دیکھ کے عورت دے نال شادی نہ کیتا کرو. اوندا حسب نسب ویکھیا کرو. اوندا خاندان ویکھیا کرو. اوندا ویکھیا کرو. ان اللہ دا قرآن آمد ہے نبی دا فرمان بھی آمد ہے. سبحان اللہ. تاکہ تواڈی شادی ہوے گی بچے ہون گے تواڈے بچاں دی اچھی پرورش کر سکے. حضور نے فرمایا گندگی تے سبزہ اگیا ہوا نہ وڈیا کرو. ایک مراد ہے حسن جمال دیکھ کے شادی نہ کرو. اوندا حسب نسب دا خاندان دیکھ کے شادی کرو کہ یہ ہوئی عورت میں اپنے گھر لے کے آواں تاکہ کل میرے بچے ہونے نے میرے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں. حضرت عمر بن عبد العزیز کی سی بچے نے اماں میں دودھ دے وچ پانی نہیں ملانا. انہاں دی نانی کیونکہ اس دودھ دا اثر کہ اچھی پرورش ہوگی. حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے چھوٹے جو بچے نے صدقے دیا کھجوراں آیا ہوئے ہیں. صدقہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے اتنے حرام ہے. سید صدقہ حرام ہے. آتے تھے جڑاؤ تو سید بڑے جو صدقہ ہے جو مرضی کھاتی پتی ہوتے ہیں. لیکن سید جڑا اصل ہوتا ہے نا وہ صدقہ بھی نہیں لیتا تے سونا بھی ہوتا ہے تے سخی بھی نہیں. آج کل سارے سید بڑے ہیں. جڑا بندہ وہ سید حالانکہ حضور دی ختم نبوت تے پارا نہیں دے سکتا. حضور دی عزت تے پارا نہیں دے سکتا. کام ہی سید بڑا ہوتا ہے. بھائی جڑا تم اپنے نانے دی ختم نبوت تے پارا نہیں دے سکتا تو کدا سید ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد نبوی دے وچ آئے نے صدقے دیا کھجوراں آیا ہوئے نے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ دے وچ رکھی. اللہ دے نبی نے فوراً کھجور باہر کڈوا لئی. فرمایا حسن اے ساڈے اوتے صدقہ حرام ہے. اللہ دے نبی نے درس سکھایا وے اپنے بچیاں نو بچایا کرو. جیڑی چیز تواڈے اوتے حق نہ ہوئے تواڈے واسطے حلال نہ ہوئے اس چیز نو بچیاں نو نہ کھان دتا کرو. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے غلام نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے صحابی رسول نے اللہ دے نبی تے قرآن سکھدے نے. سونے نبی دا فرمان سکھدے نے. صبح دی نماز پڑھن واسطے جدو آمدے نے جلدی دے نال دعا تو پہلا چلے جاندے نے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرے دن گزر گئے. میرے نبی نے فرمایا بلال جی آمنا دلال. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھتے نے. پھر نماز دی دعا تو پہلا چلے جاندے نے. جدو سلام پھرتا ہے جلدی دے نال چلے کیوں جاندے نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول بہتر جاندا وے. میرے نبی علیہ السلام اگلی نماز جدو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے میرے نبی نے بلا لیا. فرمایا
لیکن دعا تو پہلا پہلا چلا کیوں جانے جلدی کالی ہوندی ہے کالی کالی ہوندی ہے عرض کرتے نے پتا کا بھی بومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے نال ہمسائے دی ایک کھجور ہے بہت لمبی کھجور ہے ان دی ٹال میرے گھر وال بنی ہوئی ہے ان دا جھوک میرے گھر وال بنیا ہویا وے سویرے سویرے مدینے نو سلامی کران واسطے حضان دیے رب سارے نو سونا مدینہ دکھا گئے رب العالمین سارے نو مدینے لے جاوے قربان جاوے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بات کرتے نے سونیا لجپالا سویرے سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جدوں مدینے تو سلامی کران واسطے آندی ہے تے کھجوراں پکیاں ہوئے نے تے کھجوراں ڈگدیاں نے میرے بیڑے دے اندر آندیاں نے میں جلدی دے نال چلا جانا میں کھجوراں چگ کے ہمسائے دے گھر سٹ دینا وا میرے بچے نہ ڈوبویں بغیر پوچھے کسے ہمسائے دا بغیر پوچھے کسے دا حق نہ کھا لاویں کیونکہ میں جلدی دے نال کھجوراں چگ کے بچیاں دے اٹھن تو پہلا پہلا ہمسائے دے گھر دے وچ سٹ دینا وا اج ویکھو سڑک تے گڈیاں دی ٹرالی لنگدی ہووے ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں کنے کھچ لاواں کسے دی رستے تے بیری دا درخت ہووے تے مار مار کے بیریاں لان واسطے او ٹرینیاں نوں بھی زخمی کردے نے حرام دے بیر اتار لیندے نے راہ جاندے ہوئے کسے دی مولی تے گاجر بنیاں تے جٹ لوگ لگا دے نے او بھی جا کے پٹ لیندے آ مسلماناں جدوں بچے نال ہوندے نے اساں دا بڑے بھی حرام تے حلال دی تمیز نہیں کردے کھا جاندے آ اولاد ساڈی بیٹی ہے او بھی اسی طرح کردی ہے حضرت سیدنا ابو درداء پر عرض کردے نے سونیا او کھجورا میں ہمسائے دے گھر سٹدا میرے بچے حرام نہ کھا لاویں میرے نبی نے فرمایا بچہ واسطے خیال کیتا کرو حلال رزق کھوایا کرو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فقہ دے امام نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھیا ہوئے نے حدیث پاک پڑھی ہوئے نے قرآن دے قاری تے حافظ نے انہاں دے باپ بہت ہو گیا وے چھوٹا جیاں بچہ وے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ماں کولو دو چادراں نے عرض فرمایا بیٹا میں چاہتی ہوں تو اللہ دا قرآن پڑھ سونے نبی دا فرمان پڑھ تاکہ میرے واسطے ذریعہ نجات بن جاوے تیرے باپ واسطے ذریعہ نجات بن جاوے بیٹا جب تیار ہو گیا ہے کہ ماں مینوں اجازت دے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آواں حضرات مکرم جب ماں کو اجازت منگیے ماں جو کرتے بیٹا میرے گھر کوئی چیز کوئی نہیں دو چادراں نے لے جا کے شہر دے اندر بیچ کے تے اپنا گزارا کر لاویں وقت بسر کر لاویں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سیدھا رخ کیتا ہے مدینے وال تر پے نے جا کے جدوں مدینے پاک پہنچے نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے نبی دا فرمان پہ سکھاندے نے حدیث پاک پہ پڑھاندے نے اللہ دا قرآن پہ پڑھاندے نے پڑھدیاں پڑھدیاں وقت بیت گئے کئی سال گزر گئے نے خیال آیا ہے شافعی ہن جا میری ماں ٹھیک بیٹھی ہوئے گی میری ماں کس طرح وقت بسر پہ کرتی ہوئے گی میرا باپ بھی بہت ہو گیا میری ماں میرے آنکھاں میں اپنی ماں دے آنکھاں دا نور نظر اکھیاں لا کے بیٹھی ہوئے گی امام شافعی نے اجازت منگی ہے مدینے دے لوگوں میں اپنی ماں نوں ویکھن واسطے زیارت کرن واسطے ملن واسطے جانا چاہتا ہاں لیکن جتنے وقت بسر ہو جاوے لوگوں نے کوئی پیسے تحفہ دیتا ہے کوئی سوٹ دے کے دیتا ہے کوئی سونا دیتا ہے کوئی چاندی کوئی اشرفیاں مختلف طریقے دے نال لوگوں نے تحفے تحائف دیتے نے جدو سواری دو دن لد کے کپڑے دے سوٹ دیے نے اشرفیاں پیسے دیے نے سونا تے چاندی دیے جدو وقت گزرتا گیا ہے
چل پے تے جدوں مکے پاک پہنچے نے انہاں دا گھر مکے دے قریب سی ویکھیا وے ماں بھی آئی ہوئی ہے خالہ بھی آئی ہوئی ہے 10 عورتاں نوں لے کے آئی ہے ماں کہ دیکھو اج میرا بیٹا امام شافعی پہ آندا ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے پہ آندا ہے سونے نبی دا فرمان پڑھ کے پہ آندا ہے حضرات محترم جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافی عرصے کے بعد جدوں میں گیا جوان ہو گیا میں جدوں ماں ویکھیا جلدی نال سواری تو چھلانگ لگائی ہے اپنی ماں دے نال جا کے سینے دے نال ماں نے لایا وے جدوں ماں سینے دے نال لا کے مینوں سر تو لے کے پیراں تک مینوں بوسے دیتے نے امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی اپنی ماں دے قدم چومے نے فرماتے ہیں پھر ماں خالہ نوں ملن لگ گیا جدوں خالہ نوں ملن لگ گیا میری ماں ایک ریت ٹیڑھی دے اوتے بیٹھ کے غمگین ہوئیے پریشان ہوئیے امام شافعی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں اتنے عرصے کے بعد بیٹا ملیا ہے پریشان کیوں ہوندی ہے ماں نے فرمایا بیٹا میں تینوں مال تے دولت لین واسطے کمان واسطے نہیں بھیجا سی تینوں جنا اللہ دا قرآن نبی دا فرمان پڑھن واسطے بھیجا ہے اے جڑا مال تے دولت لے کے آئے ہیں اے کتھوں لے کے آئے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ عرض کردے نے اماں لوکاں نے مینوں تحفے دیتے نے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے نبی دا فرمان پڑھیا ہے ماں کہتی ہے بیٹا اے مال دولت گھر دے اندر نہیں لے کے جانا جڑے ضرورت مند لوگ نے انہاں نوں تقسیم کر دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سارے کپڑیاں دے سوٹ سونا تے چاندی پیسے بھی سارے جنہ کچھ میرے کول مال سی میں سارا غریب لوگاں دے تقسیم کیتا ہے پھر وہی دو چادر لے کے اپنے گھر دے اندر گیا اماں جڑے چادر لے کے گیا وہی لے کے آیا ماں نے تیار کیتا ماں نے سر سجدے دے وچ رکھیا یا اللہ میں اپنے بیٹے نوں تیرے نام تے قربان کیتا ہے تیرے وقت جڑا سی سارا تیرے دین دے اوتے وقف کیتا ہے تیرا قرآن سکھایا ہے سونے نبی دا فرمان سکھایا ہے امام شافعی فرماتے ہیں میری ماں سجدے دے وچ گئی ہے یا اللہ میرے بیٹے نوں دین دار بنا دے دین دا کم اللہ میں امام بنیا ہے شافعی فقہ دے امام بنیے نے اللہ دے ولی بنیے نے امام شافعی فرماتے ہیں ساری میری ماں دی دعا ہے ماں یہ جاندے نے جدوں ماں قرآن پڑھن والی ہوئے اللہ دے نبی دا فرمان پڑھن والی ہوئے پھر امیر المجاہدین بابا خادم حسین رسول ختم نبوت دے پڑھ دین والے پیدا ہوندے نے جدوں ماں نے ہوئے اللہ دا قرآن پڑھن والی ہوئے اچھی تربیت کرن والی ہوئے شاہ احمد خان کاظمی شاہ صاحب ملتان والے پیدا ہونے نے جدوں ماں اچھی دیکھ ہوئے اللہ دا قرآن پڑھن والی ہوئے نبی دی ختم نبوت تے پارا دین والے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہونے نے جدوں ماں قرآن پڑھن والی ہوئے اچھی تربیت کرن والی ہوئے پیر جمال علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہونے نے جڑے ختم نبوت دا پارا دیندے نے ختم نبوت دے اوتے پہرا دیندے نے حضرات محترم جدوں ماں اللہ دا قرآن پڑھن والی ہوئے سونے نبی دا فرمان پڑھن والی ہوئے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوندے نے مسلماناں جدوں ماں دے ہوئے بابا بلے شاہ پیدا ہوندے نے جدوں اللہ دے قرآن پڑھن والی ماں ہوئے حق بہو سلطان پیدا ہوندے نے جدوں اللہ دا قرآن نبی دا فرمان پڑھن والی ماں ہوئے اچھی تربیت کرن والی ماں ہوئے
سرما بھی پواندیاں نے سارے تیل بھی لگاندیاں نے تے پنڈ تے شرط دے وچ پیک بھی کردیاں نے استری بھی کر کے دیندیاں نے لیکن حضرات محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جانے او بھی عورتاں سن او جہاد واسطے اولاد نوں تیار کردیاں حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابی جاوے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ہے حضرت محترم حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان شباب عرب دا شہزادہ ہے عرب مصر کے لوگ منا آندے نے حسن یوسف کے سارے مصر کے لوگ سونے ہیں جتنے محبوبہ ہے جس نے حسن مصطفیٰ ہو گیا اسے کیا عالم ہوئے گا حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی صحابی جائے میرے نبی کی غلام ہے اپنے بیٹے نو تیار میں کر دیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے فرما دیا Gaya
شہادیاں پڑھنیاں نے مسلمان کذاب نے اپنا دے وچ نیزے ماری ہے مسلمان کذاب آندا ہے ہن دی کلمہ چھڈ دے آندے اکھاں دا نور چلا گیا اکھاں چلے گئے نے پر ایمان نہیں دینا زبان ایک ہی مومن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیا کلمہ پیا پڑھ جاوے مسلمان کذاب آندا ہے کان نہیں بٹ دو کان بڑھیا گئے نک بڑھیا گیا اکھاں کٹیا گیا نے مسلمانوں کتاباں میں چلتا ہے کہ چمڑی ہتھوڑی بچنا سے بکری دی کھلڑی اتارتے ہیں اسی طرح کھلڑی اتاری گئی ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بقا شہادت ہو رہی ہے مسلمان کذاب آتا ہے ہون بھی میرے کلمہ پڑھ چھڑ دیواں گا آزاد کر دیواں گا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما میں نے بد وقت ظالما میری جان لے سکتا ہے پر ایمان نہیں لے سکتا مسلمانوں جدو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے مسلمان سارے بڑے دیکھا وے ایک ایک اوزار دے وچوں گناہ دے وچوں کلمے دی آواز پئی اپنی ایک صحابی رسول آیا ہے آگے مدینے پاک آیا ہے پوری عورت حضرت ام عمارہ دے کول سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے حضرت مکرم کمر بھی ٹنگی ہو گئی ہے بڑھاپا چھایا ہوا ہے آگے سے آگے رسول عرض کرتے اماں تیرے بیٹا بڑی بے دردی دے نال شہید کر دتا گیا وے اوندا ہاتھ بھی کٹے گئے نے اوندا اکھاں دے وچ نیزے مارے گئے نے اوندا کھلڑی چمڑی اڑ گئی ہے ماں ام عمارہ نے عرض کی رب العالمین میں اج تک اس واسطے میں اپنی پرویز سے سانبھی آیا کہ اللہ دے نام تے قربان کرنا ہے یا اللہ میرے بیٹے دی قربانی قبول کرنا ماں نے کعبے دا نہیں کیتا ماں نے عرض کی ربا کل قیامت دا دن ہوے گا میں بھی سرخرو ہو کے سر فخر دے نال بلند کراں گے کہ میرے بیٹے نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے یا اللہ تیرے نبی دی عزت واسطے میں قربان کیتا وے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی رسول ہے ایک روزہ کٹا کے ماں دی تربیت سی رب العالمین فرماتے ہیں کہ دعا کی کرو اپنی اولاد واسطے اللہ کا قرآن ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ سب تو پہلے رب العالمین جب دعا کرتا ہے بندہ یا اللہ مینوں نمازی بنا دے یا اللہ مینوں نمازی بنا دے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے اے اولاد دا حق ہے کہ ماں باپ دے واسطے دعا کرن ربنا تقبل دعا یا اللہ میری دعا کو قبول کرنا رب نے کیسا طریقہ دسیا کہ نماز ہوے خدا دی نال درود پڑھ محبوب تے پھر دعا کر اپنے واسطے تے اپنی اولاد واسطے پھر اللہ نے فرمایا ربنا اغفر پھر والدین واسطے میں دعا کر وللمؤمنین پھر سارے مومنوں واسطے دعا کر طریقہ کیسا سونا اللہ نے دسیا کہ جڑی نماز اساں پڑھ گئے اللہ نے دسیا کہ اپنی اولاد واسطے ماں باپ دعا کریں بعض بات ماں باپ زیادہ تر ماں جو غصے چاہیے تو اولاد مطلب دعا دے دے غصے دے وے مر جائے وے تینوں ہی جو وے تینوں غلط کر دے قبولیت کا پتہ ہوتا ہے ماں کی دعا اولاد واسطے اولاد آگے بڑی چھیتی قبول ہوتی ہے وہ نہ ہو ماں کا دعا دینے سے قبول ہو جائے ماں کے باپ اولاد مطلب دعا نہیں دینی چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وقوبنا فاضلوا السبيل اے اولاد رب العالمین کو عرض کرے کہ اللہ جڑے رستے تے سن ماں باپ نے لایا ہے اساں وہی رستہ اختیار فاضلوا السبيل اگر سانو سیدھے رستے تے چلاندے تے اساں سیدھے رستے تے چلدے ربنا آتهم ضعفین من العذاب یا اللہ عذاب دینا جہنم دا تے ساڈے ماں تے باپ نوں دے
وَلْعَنْهُمْ اگر لانتا پیرنی ہے کہ ڈبل ڈبل لانتا ساڑھے ماں باپ دے ہوتے تھے لانن کبیرہ انہوں بڑا بڑا عذاب دے کیونکہ اس ہمیں سیدھے رستے لگ کے نہیں چلایا اگر سیدھے رستے ہوتے چلانے تو اساں بھی جہنم میں نہ جاندے جنت دے وارث بڑھتے جنت دے وچ جان والے بڑھتے تے ساڈے ماں تے باپ بھی جنت وچ جان والے بڑھتے ماں تے باپ دا تے اے فرض بچے تو جب شادی کرے بندہ حسب نسب دیکھے خاندان دیکھے حضرت عمر بن عبد العزیز کی نانی کا کردار سے کہ میرا رب بھی آگے جائے دودھ دے وچ پانی نہیں ملانا کہ حضرت عمر نے انتخاب کیتا کہ میری آن والی نسل سورے جائے اے ماں کی پرورش ہوتی ہے اینے تے نہیں اللہ دے نبی نے کھانے کعبے کا خلاف پکڑ کے منڈیا یا اللہ عمر بن خطاب دے اسلام میں بلندی کام نہیں تے ماں دا کردار ماں دا دودھ حلالی غیرت والا دودھ ماں نے پلایا ہوئے تے اینے نہیں اللہ دے نبی نے منڈیا کھانے کعبے کا خلاف پکڑ کے یا اللہ ساری کائنات میں اسلام دی ضرورت ہے اسلام میں عمر بن خطاب دی ضرورت ہے ایویں ہی عمر کو مدیا گیا وہی عمر بن عبد العزیز پھر آیا وہی غیرت ایمانی کو جاگتی سی کیونکہ انہوں کا خاندان اچھا تھا دیکھو قرآن پڑھی ہوئی ہے حضور نے فرمایا گندگی کے اوپر سبزہ اگیا ہوا نہ بٹیا صحابہ نے عرض کی سنا ہے یہ تو کی مراد ہے میرے نبی نے فرمایا کہ حسن جمال دیکھ کے شادی نہ کی حسب نسب کردار خاندان دیکھا گیا کیونکہ تھوڑے بچے نے پھر انہیں پرورش کرنی ہے تھوڑی اولاد کی انہیں پرورش کرنی ہے 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گا لیکن اسلام کے نام دے دین کے نام دے سکتی کیتا سادے بچے دین کے نام دے ہوتے کوئی نہیں بچے آتے ہیں مسجد دے وچ عادت آتی کہ قرآن پڑھنا ہے نبی کا فرمان پڑھنا ہے مسجد وچ آن دا چاکا کھول جاندا ہے اور نوجوان بچوں کنے نوجوان ہے دیکھو سارے چاہ گاڑیاں لگے ہے نوجوان دیکھو بابے بوتے نے نوجوان کاٹے آنا نوجوان کو چلی جائی اگر ماں تے باپ شروع تو مسجد دی گھیج پاندے تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ اللہ دا ایک گھر ہے جدوں مسجد بھیجی امام بیٹھا ہے پہلے امام نے روکیا کہ دین سیکھا نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے اپنی بھی پڑھ سکتے ہیں صرف نماز پڑھانے واسطے نہیں بیٹھا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان پڑھانے واسطے بیٹھا نالے دین مدارس بھی ہے ساڈے پنڈ دے دیکھو کنے بچے پڑھتے ہیں اگر خدا نے کبھی چاہے مار بھی دیتی تو پھر حالا لالا ہوتے پورے خاندان ماں بکرا لانا دے گی پھر ابا بکرا دے گا دادی بکرا دے گی دادا بکرا دے گا کوئی استاد دشمنی وہ شریک ہے وہ صرف حضرت پاک علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنہیں میں نے ایک حرف سکھایا ہے وہ میری جان لگاوے رہ سکتا ہے علی کی جان بھی حاضر ہے استاد کہ استاد جان لاوے لے سکتا ہے استاد کا حق ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کبھی باپ نہیں ہوتا باپ کبھی ماں نہیں ہوتی استاد ماں بھی ہے تو باپ بھی دونوں درجے کیوں دیتے ہیں ماں کے باپ دنیا کا طریقہ سکھاندی ہے رہن سہن کا طریقہ سکھاندی ہے ایک جنت کا طریقہ سکھاندی ہے اے اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سکھاتا ہے تاکہ ماں باپ کی بھی بخشش ہوگی اولاد کی بھی بخشش ہوگی تو نال استاد کی بھی بخشش ہوگی دعا کہ اللہ پاک نیک عمل کر دی اور نماز پڑھان دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھان دی قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے آمین سنتا پڑھنا